والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ تابعی حضرت فصیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، ایک درخواست کی، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ یعنی ایک انسان کو اپنی برادری سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے علاقے والوں سے ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، اپنے محکمے والوں سے، اپنے فیلڈ والوں سے، اور جن سے کسی وجہ سے کوئی مناسبت، کوئی تعلق ہو تو ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے. ڈاکٹروں کو میڈیکل کی فیلڈ والوں سے، وکیلوں کو انصاف عدالت کے فیلڈ والوں سے، ہر فیلڈ والوں کو اپنے محکمے والوں سے، اپنی برادری والوں سے، اپنے خاندان، اپنی زبان والوں سے، اپنے ملک والوں سے محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. ایسے ہی مسلکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے جہاں جہاں مناسبتیں ہیں تو انسان کا ایک قلبی رجحان کہہ لیجئے، ایک قلبی تعلق کہہ لیجئے اپنوں سے ہوتا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال تھا. آپ سے عرض کیا کہ کیا اپنے قوم والوں سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ ابھی جو جواب تھا وہ جواب شاید اس موضوع پر حرف آخر ہے. آج بھی یہ بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، فرقہ واریت کا، عصبیت کا، قوم پرستی کا، لسانیت پرستی کا، رنگ، نسل، کنبے، قبیلے کی بنیاد پہ دھڑے بازیوں کا، جماعت بندیوں کا. یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے. عصبیت اس چیز کا نام ہے ان ینصر الرجل قومہ علی ظلم، کہ جب کوئی شخص اپنی قوم کی ظلم کے باوجود بھی مدد کرے تو اس کا نام عصبیت ہے. اب یہ بات ذرا قابل توجہ ہے، ذرا سمجھنے والی ہے. اگر اپنی قوم، اپنی برادری، اپنا علاقہ، اپنا مسلک، اپنا محکمہ، ادارہ، اگر اس میں کسی شخص کی مدد صرف اس لیے کی جائے کہ ہماری قوم کا بندہ ہے، ہماری برادری کا ہے اور ہمارے علاقے کا ہے، ہمارے محکمے کا ہے، صرف اس بنیاد پر اس کی مدد کرنا اور ظلم اور انصاف کو نہ دیکھنا، سچ اور جھوٹ کو نہ دیکھنا، حق اور باطل کو نہ دیکھنا، تو اسی کا نام عصبیت ہے. تو اب یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ہر چیز میرٹ پر ہونی چاہیے، ہر چیز کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اب چاہے انصاف میری برادری کے ساتھ ہے یا کسی اور کی برادری کے ساتھ ہے، اگر صحیح بات میرے مسلک میں ہوگی تو اس کو تسلیم کریں گے، اگر کسی اور کے مسلک میں ہوگی تو اس کو اس لیے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ میرے مسلک والا نہیں ہے. اگر انصاف کے تقاضوں کو، سچائی اور حقیقت کو نہ دیکھا جائے اور آنکھوں پر پٹی بندھ جائے مسلک پرستی کی، تو اسی کا نام آپ فرماتے ہیں کہ عصبیت ہے. عصبیت کا سب سے بڑا نقصان معاشرے میں انصاف کی موت واقع ہو جانا. انصاف اس معاشرے میں نہیں ہو سکے گا، نہ معاشرتی طور پر، نہ اخلاقی، نہ خاندانی. اب عصبیت کے یہ سارے پہلو ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی پائی جاتی ہے، خاندانی اعتبار سے بھی عصبیت پائی جاتی ہے کہ شوہر میں عصبیت ہوتی ہے اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کے حوالے سے، اور بیوی کے اندر عصبیت پائی جاتی ہے عورت میں اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کے حوالے سے. اب عصبیت یہی ہے کہ انصاف اور سچ کو نہ دیکھنا، بس اپنوں کی حمایت کرنا، اندھی حمایت کرنا. اسی لیے قرآن پاک نے ایک جگہ یہ بات بڑے اہتمام سے فرمائی کہ تم عدل سے کام لو، چاہے ولو کان ذا قربا، چاہے مد مقابل یا سامنے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو.
اگر قریبی رشتہ دار بھی ہوگا، خونی رشتہ بھی ہوگا، حتیٰ کہ ماں باپ یا اولاد کا رشتہ بھی ہوگا، تو تب بھی فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جہاں جانبداری آ گئی، جہاں اندھی حمایت ہو گئی، وہاں معاشرے کے اندر ناانصافی، ظلم، دلوں کے اندر نفرت، کدورتیں، اور کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ عصبیت کا بہت بڑا نقصان کہ کبھی ایسے لوگوں میں صلح نہیں ہوگی، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے سارے کنبے قبیلے بنائے، رنگ، نسل، فرق رکھا ہے ہر ایک میں۔ یہ فرق رکھا ہے لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ انسانوں نے اس پہچان کی چیز کو اپنے لیے عزت ذلت کا معیار بنا دیا کہ پنجابی پنجابیوں کی مدد کریں گے، اردو سپیکنگ اردو بولنے والوں کی، سندھی سندھیوں کی، بلوچی بلوچیوں کی، پٹھان پٹھانوں کی۔ اب یہ ساری قومیں وجود میں، عرب اور غیر عرب کو لڑوا دیا گیا۔ خلافت عثمانی کا خاتمہ اسی بنیاد پر ہوا۔ عصبیت مسلمانوں میں پیدا کر دی گئی، تو خلافت عثمانیہ 500-600 سال تک پوری دنیا میں انصاف اور اسلام کا پرچم لہرانے والی مضبوط طاقتور سلطنت، اس کا خاتمہ اوٹومن امپائر کا عصبیت کی بنیاد پہ ہوا۔ عربوں کو الگ کھڑا کر دیا اور ترکیوں کو الگ کھڑا کر دیا کہ تم نے کیا عربوں کی زبان کو اپنے ملک پہ مسلط کیا ہوا ہے، اور عربوں سے کہا کیا تم نے ترک کو اپنا حکمران مانا ہوا ہے۔ تو سب کو الگ الگ اپنی اپنی کرسی پکڑا کر سب کو اپنی اپنی جگہ پہ عصبیت کا زہریلا انجیکشن لگا دیا گیا، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ عصبیت اتنی بری چیز، آخری ایک حوالہ سمجھنے کے لیے کہ انصار اور مہاجرین، یہ دو اصطلاحیں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں۔ اب یہ دونوں بڑے مبارک لفظ ہیں، انصار اور مہاجرین۔ قرآن پاک میں کئی آیات میں اللہ پاک نے انصار کی تعریف کی جو مدینہ کے رہائشی صحابہ تھے، اور مہاجرین کی تعریف کی جو مکہ سے یا کہیں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ اب یہ دونوں اصطلاحات پہچان کے لیے تھیں اور قربانیوں کی وجہ سے تھیں۔ ایک موقع پر ایک منافق شخص نے، عبداللہ ابن ابی جس کا نام تھا، اس نے ایک خفیہ سازش کی اور انصار اور مہاجرین کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، جھگڑا پیدا کیا، کوئی جاہلیت کا قصہ یاد کروا کر، تو دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے اس نام سے پکارا، یا للمہاجرین، اے مہاجرو آ جاؤ میری مدد کو۔ دوسرے نے کہا یا للانصار، اے انصاری بھائیو تم آ جاؤ میرے مدد میں۔ اب ان دونوں لفظوں کو جو کہ مبارک لفظ تھے لیکن عصبیت کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب پہچان کے لیے چیزیں ہیں، لیکن جب ان کو حق اور باطل کی اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تو پھر انصار و مہاجرین کی اصطلاح استعمال کرنا بھی ناجائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ انصار و مہاجرین، انصاری اور مہاجر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، تو آپ شدید غصے میں آئے۔ روایت میں آتا ہے آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان دو لفظوں کا بدبودار استعمال چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ دو لفظ بدبودار نہیں تھے، قرآن پاک میں ہے انصار مہاجرین، استعمال عصبیت کی بنیاد پر تھا۔ تو یہ عصبیت چاہے خاندانوں میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، چاہے کسی محکمے میں، ادارے کے اندر ہو، تو یہ عصبیت جہاں پائی جائے گی وہاں انصاف کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر یہ عصبیت نہ ہو، اپنی قوم سے عصبیت کے بغیر محبت کی جائے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو عصبیت نہیں قرار دیا۔ انصاف کے ساتھ اپنوں کی مدد کرنا یہ انسان کا فطرتی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔